جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ آ گئے ہیں آپ لوگ؟ جی سر. اچھا جی. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہی کنٹینیویشن ہے ہمارے لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اسٹیبلٹی. تو میں نے آپ کو یہ سلائڈ آپ سے شیئر کی تھی. سلائڈ مل گئی تھی آپ کو؟ سر آواز کٹ رہی، کیا کہہ رہی؟ میں کہہ رہا تھا یہ سلائڈز آپ کو ریسیو ہو گئی ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ای میل کی تھی. جی سر مل گئی تھی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسٹیبلٹی کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ ہاؤ ٹو میک اینڈ انٹرپریٹ a basic rules table to determine the stability of a system. ٹھیک ہے. تو سیکشن 6.1 اور 6.2 جو ہے وہ ہم نے کی تھی. اچھا، اس کے بعد اب اس میں جو ایک سیکنڈ ٹاپک ہے فائنڈ دا رینج آف گین فار فیڈ بیک سسٹم وچ ول کاز دا سسٹم ٹو بی اسٹیبل، انسٹیبل اینڈ مارجنلی اسٹیبل. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اس کو اور ایک دو ایگزامپلز ہم کریں گے. یہ ایگزامپل 6.9 اور 6.10 جو ہے بک کے اندر گیون ہے، اور یہ یوٹیوب ویڈیو بھی ہے، میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ. ٹھیک ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ جو ریسپانس آف سسٹم ہے اس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، فورس ریسپانس اور نیچرل ریسپانس. اور اسٹیبلٹی جو ہے نا از دا موسٹ امپورٹنٹ اسپیسیفکیشن. باقی دو چیزیں بھی ہوتی ہیں سسٹم کے بیہیویئر میں، ٹرانزینٹ رسپانس اور اسٹیڈی اسٹیٹ. تو اسٹیبلٹی جو ہے نا اس کا تھرڈ اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ اسٹیبلٹی کیا چیز ہے. اسٹیبل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو نیچرل رسپانس ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے if t approaches infinity, and this is valid for linear time invariant system. اور system is unstable if natural response c net grows without bounds as t tends to infinity. ٹھیک ہے. تو اگر تو اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے with time، تو then it becomes unstable at when time tends to infinity. marginally stable case جو ہے وہ ایسا کیس ہے جس میں ایمپلیٹیوڈ نیدر ڈیکیز نار گروز بٹ ریمینس کانسٹنٹ اور oscillates as t tends to infinity. پھر اس کے بعد ہم نے بیبو اسٹیبلٹی دیکھی تھی. باؤنڈیڈ ان پٹ باؤنڈیڈ آؤٹ پٹ. سسٹم از اسٹیبل if every bounded input yields a bounded output. پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل ہے. اس کے سارے پول جو ہیں، یہ تھرڈ آرڈر سسٹم ہے، اس کے پول جو ہیں وہ لیفٹ ہاف پلین میں، اور اس کا ایک اسٹیبل جو ہے نا وہ ٹرانزینٹ ریسپانس ہے. سسٹم سیٹلز ٹو 1 after 30 seconds. So this is a stable system example. پھر اس کے بعد یہ انسٹیبل سسٹم کا دیکھا تھا ہم نے. تو انسٹیبل سسٹم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ its amplitude is growing with time. So in 30 seconds it reaches very high value, and because it has two poles in the right half plane, you can see that total 3 poles ہیں اس میں, and these poles are closed loop poles. ٹھیک ہے نا. یہ بات یاد رکھنی ہے. کلوز لوپ پول کا مطلب یہ ہے کہ we have to close this feedback path. ٹھیک ہے. and then we have to use the block diagram reduction. So after that we will get the poles which are called closed loop poles. So if these closed loop poles are in the right half plane, then system is unstable. Its amplitude or step response c of t grows with time. As you can see, its amplitude is growing. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے بتا دیتی ہے کہ ایک انسٹیبل سسٹم ہے. تو اس کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کو بتائی تھی میرے خیال میں. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہم اس کو پلے کر لیتے ہیں یہاں پر. یہ ٹکوما برج سے ریلیٹڈ ہے. ٹکوما برج کا آپ نے ویڈیو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟
نہیں سر ابھی تک نہیں دیکھا. اچھا چلے میں ادھر کلاس میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ٹکوما برج سے ریلیٹڈ ہے. تو اس سلائڈ کے اندر نا یہاں پہ شروع میں ٹھہرے میں ادھر لے کے آپ کو جاتا ہوں. تو یہ ایک اچھی ایگزامپل ہے کہ آپ کو ویژولائز کر سکیں گے کہ انسٹیبل سسٹم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نا. یہ فرسٹ سلائڈ پہ سیکنڈ سلائڈ پہ یہ ویڈیو گیون ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ پلے کرے گا اس کو. ہاں جی یہ ویڈیو نظر آئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آئیے نظر. ہاں تو اسی کا نا انالیسز ایک اور ویڈیو میں ہے. وہ میں نے 2 لنک آپ کو بھیجے تھے. تو یا دوسرا لنک جو ہے نا اس کا دیکھتے ہیں. یہ سسپینشن برج تھا ٹکوما کا. ٹکوما 1940 میں انہوں نے بنایا تھا. تو آفٹر کیا کہتے ہیں اس کو بنانے کے بعد ود ان فیو ڈیز جو ہے نا یہ کلیپس کر گیا تھا اور سسٹم بیکیم انسٹیبل. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ایک انالیسز بھی ہے. یہ انالیسز اسی ٹکوما برج کا ہے. تھوڑا سا اسٹوڈنٹ ابھی کتنے آئے ہیں؟ 13 اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں. تو سر ساؤنڈ نہیں آ رہی ہمیں. ساؤنڈ نہیں آ رہی؟ نہیں سر صرف ویڈیو آ رہی ہے. ابھی بھی نہیں آ رہی؟ نو سر نہیں آ رہی. اچھا پہلے تو آ رہی تھی میرے خیال آپ لوگوں کو. یوٹیوب ویڈیو چلایا ہے میں نے. نہیں سر پہلے بھی نہیں ویڈیو کی نہیں آ رہی تھی سر صرف اچھا ویڈیو آ رہی کی تھی. اچھا وہ اتار دیں. یہ پھر یعنی کہ یوٹیوب ویڈیو چلائیں یہاں پہ تو ادھر نہیں جاتی آواز؟ نہیں سر صرف ویڈیو آ رہی تھی ساؤنڈ تو نہیں آ رہی تھی. اچھا چلیں بہرحال یہ جو ویڈیوز ہے نا 2 میں نے آپ کو ای میل بھی کیے ہیں لنک وغیرہ. تو یہ ٹکوما برج جو ہے نا وہ ٹکوما جگہ کا نام ہے. ٹکوما نیروز برج اس کا نام تھا. تو یہ 1940 میں کولیپس کر گیا تھا. تو دوسرے ویڈیو میں نا اس نے انالیسز بتایا ہے سسپینشن برج کا نا کہ جب آپ کی سسٹم کی جو فریکوینسی ہے نیچرل فریکوینسی آف آسیلیشن اور جو انوائرمنٹ کی جو فریکوینسی ہے مطلب اگر وہ دونوں میچ کر رہے ہیں
تو سسٹم جو ہے وہ ریزونیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ وائبریشن شروع ہو گئی, پھر وہ وائبریشن جو تھی ٹائم کے ساتھ ساتھ گرو ہونے شروع ہو گئی. ویڈیو دیکھا تھا نا آپ نے؟ تو یس سر. اس میں جو ہے نا وہ وائبریشن جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے ٹل اے پوائنٹ ریچ وین دا برج کولیپسڈ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دوسرا جو ویڈیو تھا, اب اس کے اندر اس نے اس کے اندر جو ہے نا وہ اسی کا انالیسس بتایا. یہ تقریباً کوئی 8 منٹ کا ویڈیو ہے, وائی دا ٹکوما نیروز برج کولیپسڈ. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ پھر خود دیکھ لیجیے گا اگر ادھر آڈیو نہیں جا رہی. تو بہرحال میرا آبجیکٹو یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ سسٹم جو ہے وہ کس طرح انسٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کتنے اسٹوڈنٹ آ گئے؟ 14 ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ وی کین موو بیک ٹو اوور سلائڈس. تو سلائڈس کے اندر میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے نا جو سیکنڈ سلائڈ کے اوپر ہے youtube.com وغیرہ جو بھی ہے, اسی کا وہ جو ہے نا وہ ہم نے ابھی دیکھا ہے تھوڑی دیر پہلے. تو جو لوگ لیٹ آئے ہیں انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا, وہ خود جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ہم آگے چلتے ہیں. تو انسٹیبل سسٹم کا جو بیہیویئر ہے وہ بیسیکلی یہ چیز ہے, یعنی کہ the step response or the amplitude of the system grows with time. تو یہ ایگزیکٹلی ٹوکوما کے اندر بھی ایسے ہوا کہ جو وائبریشن تھی وہ ان کا ایمپلیٹیوڈ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا, اور پھر وہ اتنی زیادہ تھی کہ برج جو ہے سسٹین نہیں کر سکا اور کولیپس کر گیا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رائٹ آف پلین میں آپ کے سسٹم کے جو پول ہیں وہ رائٹ آف میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے. تو اب سے اسٹیبلٹی کو کور کرنے کے لیے جو روتھ ہاروٹس کرائٹیریا ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کو اس طرح کا ایک سسٹم یونٹی فیڈ بیک سسٹم گیون ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو بلاک ڈائیگرام ریڈکشن کر کے تو اس کا جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن نکالیں گے. ٹھیک ہے. کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن جب آپ کا آ جائے گا تو اس کے جو ڈینامینیٹر پولینومیل ہے, فار ایگزامپل ان دس کیس وی ہیو ففتھ آرڈر سسٹم. سو یہ اوریجنل سسٹم ہے, یہ اس کا ایکویولنٹ سسٹم ہے. اپلائی the Routh criteria for the denominator polynomial of the closed loop transfer function. تو اس کا پھر ہم نے بھی بتایا تھا کہ ہاؤ ٹو جنریٹ دا بیسک روتھ ٹیبل. یہ چیز آپ کو پتہ چل چکی ہوگی یقیناً. تو اس میں جو ہمارے پاس جو S4, S3, S2, S1 اور S0 جو ٹرمز ہیں ان کا ہم نے یہ کالم بنا لیا, اور اس کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ یہاں پر رکھ دیں. مثلا A4 is a coefficient for S4, A3 is a coefficient for S3, A2. ٹھیک ہے. اس طرح A1, A0. تو یہ فرسٹ 2 روز ہم نے فل کرنی ہوتی ہیں روتھ ٹیبل کے اندر. پھر اس کو پھر کمپلیٹ کرنا ہے باقی جو ایلیمنٹس ہیں وہ, اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ we use the method determinants, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ایلیمنٹس پہلے ہم میٹرکس بناتے ہیں A4, A3, A2 اور A1. یہ آ جائے گا پھر اس کا ڈیٹرمننٹ نیگیٹو سائن, پھر A3 اور اس طریقے سے نا. یہ چیز ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر یہ ایگزامپل بھی ہم نے کی تھی, ایگزامپل 6.1 بک کے اندر گیون ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اس نے کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن اس کا یہ آ گیا 1000 اوور s کی پاور 3 پلس 10s اسکوائر پلس 31s پلس 1030. تو اس کا جو ڈینامینیٹر پولینومیل ہے وہ یہ ہے, وہ ہم نے اس کو سیپریٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا روتھ ٹیبل بنایا, اور یہ ساری انٹریز جو ہیں وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لی. فار ایگزامپل ہمارے پاس -72 آ گیا. اور یہ فرسٹ کالم جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے بیکاز this actually tells us about the stability of the system, and it also gives information about how many poles are in the right of plane, how many poles are in the left of plane, and how many poles are on the j omega axis. j omega axis آپ کو پتا ہے کہ جب ریئل پارٹ جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے تو ہم j omega axis پر آ جاتے ہیں. تو اس میں اگر نمبرز بڑے ہوں تو اس کو پھر آپ کسی نمبر سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اگر وہ ایک دوسرے سے ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں. تو یہاں اس کیس میں مثلا یہاں پہ 10 آنا چاہیے تھا 10, اور یہ 1030 ہے تو اس نے اس کو 10 سے ڈیوائڈ کر دیا تو یہ 1 آ گیا اور 103. اس طریقے سے ہمارے یہ نمبر جو ہیں وہ ملٹیپلیکیشن تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے. اس کے بعد روتھ کرائٹیریا یہ تھا کہ the number of sign changes in the first column of روتھ ٹیبل.
it should be equal to the number of roots of the polynomial that are in the right of plane. तो इससे रूट टेबल से हम देखते हैं कि साइन चेंजेस कितनी है. तो based on those sign changes in the first column, we tell us that the number of roots of the system are in the right of plane. ठीक है. A system is stable if and only if there are no sign changes in the first column. तो अगर फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आ रही देन सिस्टम इज स्टेबल. तो या तो सारे पॉजिटिव हों या सारे नेगेटिव हों तो सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा. ठीक है ना. तो इस कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट सारे पॉजिटिव हों तो कोई साइन चेंज नहीं है, दैट मीन सिस्टम इज स्टेबल. इफ ऑल एलिमेंट्स आर नेगेटिव, ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग दिस -1 -1 -72 -103 अगर इस तरह आ जाए तब भी सिस्टम जो है वो स्टेबल है. अदरवाइज अगर साइन चेंज हो रहा है 1 से -72 हो रहा है और फिर -72 से +103 हो रहा है तो देयर आर टू साइन चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. सो दैट मींस वी हैव टू रूट्स इन द राइट ऑफ प्लेन. अब वो टू रूट्स कैसे निकलेंगे उसके लिए जो है ना ये एग्जांपल के अंदर उसने अभी यहाँ पे शायद नहीं बताया लेकिन आगे बताएगा. बुक के अंदर तो हमने किया था इसको. ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकाल लेते हैं बहरहाल. अच्छा, अब इसमें दो जो है वो स्पेशल केसेस हैं कि ऑल जीरो ओनली इन द फर्स्ट कॉलम और रो ऑफ जीरो अगर आ जाए रूट टेबल के अंदर फिर क्या होगा. रो ऑफ जीरोस आ जाए और जीरोस ओनली इन द फर्स्ट कॉलम. ठीक है. तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हाँ ये एग्जांपल जो है ना इसने बताई हुई है कि लेट अस सपोज के s4 + 3s की पावर 3 + 30s स्क्वायर + 30s + 200. अब ये अगर हम इसका रूट टेबल बनाएं तो इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं 1 1 1 और ये 0 और इधर से जो है ना तो एटलीस्ट दो कॉलम जो है ना आप फिल कर सकते हैं मतलब है. और ये देखें कि यहाँ पे दोनों 0 0 आ गए तो एक रो जो है ना वो 0 हो गई है. इन दिस केस क्या होता है कि इस जो प्रीवियस रो है उसको हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 1s² + 10. तो फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया. ठीक है. और फिर उसके बाद ये हमारे जो पोल्स हैं वो दो पोल्स आ गए जो कि आप देख रहे हैं कि इसको s² + 10 करें तो ये क्या चीज बन जाती है. s² + 10 और s = 0 करें s² = -10 तो s जो होगा वो ±j√10 पर आ जाएगा. इस तरह हमें पता चल गया कि इसके दो पोल जो होंगे वो राइट इमेजिनरी एक्सिस पर आ गए. इमेजिनरी एक्सिस पर आने का मतलब है कि वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो दूसरा जो प्रॉब्लम है कितने स्टूडेंट आ गए हैं जी क्लास में. 16 हो गए सर. हाँ ठीक है. तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे मतलब है. अदील इजाज अहमद और हैदर शाह मोहसिन. अच्छा जी. आज यूसुफ बाजवा भी आए हुए जी. यूसुफ आप पिछली क्लास में नहीं थे. जी सर पिछली क्लास में नहीं थे. हाँ क्लासेस आप मिस ना करें फिर मसला हो जाएगा. और इधर इंटरनेट इशू है सर गांव में. दूसरा वो मैंने आपसे बात करनी थी प्रेजेंटेशन का सर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं लेकिन ना इधर मैटलैब नहीं है सर पास लैपटॉप में तो वो कहीं से इधर हो भी नहीं रहा. तो बाकी मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया सिर्फ वो कोड जो वेव फॉर्म है वो नहीं शो हो रही. अच्छा तो उसके लिए वो ऑक्टेव जो है ना आपने नहीं यूज किया जो मैंने स्टूडेंट को बताया था. सर उसमें वेव सही नहीं आ रही, वो सही काम भी नहीं कर रहा. नहीं ये कैसे हो सकता है मतलब वो तो बड़े मैटलैब मतलब वो हमें कंपैटिबल. यूज करना नहीं आ रहा सर. वो उसमें पहले कुछ कभी भी किया नहीं. ओहो वो आप कर लें ना. आप वेबसाइट पे जाएं जो कोड है जस्ट वहां पे पेस्ट कर दें और रन का बटन दबा दें बस खत्म. और कुछ भी नहीं करना आपको. तो इतना सिंपल है. यानी बच्चे को भी अगर बताया ना कि ये मैट्रिक पास बच्चा हो ना अगर ये 5th क्लास का उसको बताएं बेटा ये ऐसे ऐसे करो तो वो भी कर लेगा. ठीक है. आप तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट.
ہاں دیکھیں نا باقی تقریباً سارے لڑکوں نے کر لیا ہے, باقی اسٹوڈنٹ نے سب نے کر لیا ہے, مجھے سب کی پریزنٹیشن بھی آ رہی ہیں. اب سر کتنے, ابھی بھی رہتے ہیں کافی. ہاں کون کون رہتا ہے؟ سر یہ 5-6 کو تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, وہ جو جن کا نہیں ہو رہا وہ روک رہتے ہیں. ان کی آپ ہیلپ کریں نا پھر. آپ کا ہو گیا؟ جی سر ہو تو گیا, لیکن وہ بھی تھوڑا آخری والا رہتا ہی ہے. اب ہم کریں گے وہ آپ نے جو بتایا. آپ کون بول رہے ہیں ابھی؟ احمد یہ سر سر یہ میں حیدر. حیدر شاہ. جی ہاں سر. تو آپ کا ہو چکا ہے, تو آپ پھر باقی لوگوں کی ہیلپ کریں. آپ ان کو نا ان کے ساتھ ایک زوم میٹنگ کریں, ٹھیک ہے, اور ان کو جی بتائیں سر کہ ایسے کیا جا سکتا ہے. تو آپ ایز اے لیڈر ٹھیک ہے بن جائیں, عمران خان کی طرح آپ لیڈر بن جائیں اور ان کو جو ہے نا بتائیں کہ بھائی اس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو ٹھیک نا ہے سر. مسائل آ رہے ہیں نا. اب ادھر اگر وہ باجوہ صاحب ادھر وہاں پہ رہ رہے ہیں گاؤں میں, تو وہاں پہ اگر انٹرنیٹ کا ایشو ہے یا میٹ لیب کا ہے, تو مطلب یو شوڈ ٹیک اے لیڈ اور ان کو ہیلپ کریں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہمارا یہ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ اسٹیبلٹی ڈیزائن وائر روتھ ہرویٹس کرائٹیریا. پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ سسٹم اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس سچویشن ایسی ہو جائے کہ سسٹم کا جو ٹرانسفر فنکشن ہے وہ اس شکل میں ہو کہ آپ کا یہ والا جو ہے بلاک کے اندر جو ٹرانسفر فنکشن ہے یہ اوپن لوپ ٹرانسفر فنکشن کہلاتا ہے, اور جب لوپ کلوز کر لیتے ہیں پھر جو ٹرانسفر فنکشن ہوتا ہے اس کو ہم کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن, یہ نیچے لکھا ہوا نا, فائنڈ دا کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن. تو اس کے لیے آپ جی اوور 1 پلس جی ایچ جو ہے یہاں پہ یونٹی فیڈ بیک ہے, ایچ از اکول ٹو 1. تو پھر جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس جو ٹرانسفر فنکشن آ جائے گا وہ کیا ہوگا, سمپلی یہ کیج ہوگا ادھر یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا ٹرانسفر فنکشن کیا ہوگا, سی بائی آر از اکول ٹو کے اوور دس ہول تھنگ پلس کے آ جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر ایک پلس کے ٹرم جو ہوگی وہ ایڈ ہو جائے گی کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن کی. اور اس کے بعد پھر جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے اور جو اکویشن بنائیں گے تو وہ اکویشن جو ہوگی وہ اس کے اندر کے جو ہوگا وہ انکلوڈ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایس 3 دفعہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تھرڈ آرڈر سسٹم ہے, اور یہ تھرڈ آرڈر سسٹم اس طرح کا ہوگا کہ ایک ڈیپینڈنٹ آن کے ہوگا. اس کا جو ڈینامینیٹر پولینومیل ہے دیٹ ول بی ڈیپینڈنٹ آن کے, اور جب یہ اس ڈینامینیٹر کے پر ڈیپینڈنٹ ہوگا تو اس کے روٹس بھی جو ہیں وہ کے پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اب جب کے پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کے کو ہم ویری کرتے جائیں تو روٹس جو ہیں اپنی پوزیشن جو ہیں وہ چینج کریں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہوگا کیا ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کے کی سوٹیبل ویلیو کیا ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہم کے کچھ اس طرح ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے, روٹس جو ہیں وہ اس ڈینامینیٹر پولینومیل کے رائٹ آف میں چلے جاتے ہیں. تو اب کوشچن یہ ہے کہ what should be a design value for k which will ensure that system is stable. مطلب یہ ایسی ہے نا کہ آپ کچھ چیز گھما رہے ہیں, آپ نے غلط بٹن دبا دیا اور دھماکہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیز ہے یہاں پہ کے بھی ایک طرح کی ویسی ہے کہ کے کو آپ ناب کی طرح گھما رہے ہیں. کے ایمپلیفائر فیکٹر ہے, اس کا ایمپلیفیکیشن فیکٹر یا گین فیکٹر کہلاتا ہے. تو اب آپ کو نہیں پتا کہ کے کو کتنا ناب کو کتنا گھمانا ہے. اگر آپ نے زیادہ گھما دیا, ٹھیک ہے, تو وہ پتہ چلے گا کہ سسٹم جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے نا اس کی سوٹیبل ویلیو جو ہے کے کی وہ کیسے نکالیں گے, اس کے لیے ہم روٹ ٹیبل بنا لیں گے. تو اس کی جو ہے نا وہ ہم یہ روٹ ٹیبل بنا لیں گے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 6.9 کے لیے تو اس کی جو ایکویشن تھی بیسیکلی وہ یہ تھی کہ S3 پلس ایس پاور 3 پلس 18 ایس اسکوائر پلس 77 ایس پلس کے, یہ اس کے نا ڈینامینیٹر پولینومیل میں آ رہا تھا. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ کے آ گیا, ٹھیک ہے نا. اور جب ہم اس کا روٹ ٹیبل بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ دو انٹریز یہاں پر آ جائیں گی 1 اور 18 اور 77 اور کے یہاں پر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جب ہم اس کا ڈٹرمنٹ نکالیں گے تو کے مائنس 18 کو 77 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا آ جائے گا,
18 کو ادھر 77 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا آئے گا جی؟ سر 1386. ہاں 1386 آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس ڈٹرمنٹ مثلا نیگیٹو اور ڈٹرمنٹ یہ ہم نے کر لی ہے تو پھر اس کو ڈیوائڈ بھی کریں گے کس سے 18 سے اکارڈنگ ٹو روٹ ٹیبل جو ہے نا یہ پیچھے میں نے بتایا تھا یہاں پہ یہ والا. تو یہ آپ نے نہ دیکھے نا A4 A3 A2 اور A1 یہاں پہ لکھ دیا اور اس کو A3 سے ڈیوائڈ کر دیا اس طرح کا. اب ہمارے کیس میں یہاں پہ 1 ہے A4 1 ہے یہ دیکھیں آپ 1 ہے پھر یہ 77 ہے 18 ہے یہ K ہے. تو اس طریقے سے ہمارا یہ نمبر یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے 1386 مائنس K ڈیوائڈ بائی 18. اور یہ جو نیچے ہے وہ پھر اس یہاں پہ 0 پٹ کر دیں گے اس جگہ پہ اور اگین وی ول جنریٹ اندر ڈٹرمنٹ اور اس کو سالو کریں گے تو اس کی ویلیو یہاں پہ K آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو فرسٹ کالم ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ رہی سب کو؟ جی سر. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کالم کو سارا کا سارا پازیٹیو بنانا ہے 118. تو اس کا مطلب یہ جو نمبر یہاں سے جو جنریٹ ہوگا وہ بھی پازیٹیو ہونا چاہیے. یہ جو K ہے یہ بھی پازیٹیو ہونا چاہیے. obvious سی بات ہے کہ یہاں پہ K کی ویلیو اگر ہم گریٹر دین 0 کر لیں یعنی K کی ویلیو گریٹر دین 0 کر دیں تو یہ نمبر پازیٹیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن کتنا گریٹر ہونا چاہیے we don't know about this کہ K کی ویلیو گریٹر دین 0 کتنے 10 بھی گریٹر دین 0 ہے 100 بھی گریٹر دین 0 ہے 1 ملین بھی گریٹر دین 0 ہے 10 ملین ہے جی 1 بلین. تو کتنا ہونا چاہیے K کی ویلیو کیا ہونا چاہیے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ K is greater than 0 is not sufficient. We have to determine its exact value. For that purpose اب کیا کریں گے کہ ہم اس نمبر کو پازیٹیو کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ نمبر کیسے پازیٹیو ہوگا جب K کی ویلیو کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں جی یہ نمبر کیسے پازیٹیو ہوگا؟ ہاں جی یوسف آپ بتائیں یہ نمبر کیسے پازیٹیو ہوگا؟ K کی ویلیو کیا ہونی چاہیے؟ سر یہ 1386 سے لیس یار ہونی کیسر چاہیے. میں نے آپ سے نہیں پوچھا نا کیسر میں نے آپ سے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے نا. مجھے پتا ہے کہ آپ کلاس کے آئنسٹائن ہیں لیکن میں اب یوسف سے بات کر رہا ہوں نا. اب دیکھیں نا یہ سارا آپ نے کام خراب کر دیا ہے نا. ہاں جی یوسف کیا ہونی چاہیے ویلیو؟ ہاں جی اس نمبر کو پازیٹیو کرنا ہے تو what should be the value of K؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ write this expression 1386 minus K divided by 18 and put greater than 0. یہ کر لیں یہاں پہ لکھیں greater than 0. تو جب greater than 0 کریں گے اور پھر 18 کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا تو وہ 0 ہو جائے گا. تو 1386 minus K is greater than 0 ہونا چاہیے اور 1386 should be greater than K. تو اس کا مطلب ہوا کہ K کی ویلیو جو ہے وہ 1386 سے کیا ہونی چاہیے؟ ہاں جی کیسر آپ بتائیں آپ کیا ہونی چاہیے؟ لیس دین. ہاں تو آپ خود دیکھیں نا کہ یہ نمبر اگر K اگر 1386 پٹ کر دیں یہاں پہ تو یہ نمبر 0 ہو جائے گا. یس سر. ٹھیک ہے نا. تو 0 تو ہم نے کرنا نہیں ہم نے اس کو رکھنا ہے گریٹر دین 0 پازیٹیو. اس کا مطلب ہے کہ K کی ویلیو 1386 سے کم ہونی چاہیے. یعنی کہ سپوز ہم کہتے ہیں 1385 کر دیا تو اس سچویشن میں بھی یہ نمبر کیا ہو جائے گا 1/18 آ جائے گا which is greater than 0. ٹھیک ہے. تو the exact value the appropriate value of K should be less than 1386. This will make this expression positive and our whole column will become positive. So there are no sign changes. If all numbers are positive, that means we have a stable system. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ we are actually designing the value of K. We are
The topic is the stability design via Ruth Hurwitz's criterion. ठीक है ना? So you are actually ensuring stability by appropriately giving a value to K. जिस तरह आपकी प्रेजेंटेशन में ना कुछ लोगों के वो बाइसाइकिल डायनामिक्स हो गई, या दूसरा जो था वो मैग्नेटिक लेविटेशन वाला जो प्रॉब्लम था, उसके अंदर आपने देखा कि कुछ सिस्टम जो है वो सिस्टम जो है उनका स्टेप रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बाइसाइकिल डायनामिक्स किन की थी? वो कौन बंदा था आप में से क्लास में? सर मेरी थी बाइसाइकिल डायनामिक्स। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा ताहिर। हाँ, हुज़ैफा ताहिर। हुज़ैफा ताहिर जो थी, इनकी जो बाइसाइकिल डायनामिक्स की अगर वो स्टेप रिस्पांस हम देखें तो वो पॉजिटिव, यानी कि वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो अब अगर उसको स्टेबल इन्होंने करना है तो उसके लिए फिर ना ये के की वैल्यू जो है ना वो ले आए सिस्टम के अंदर, यानी इनका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इस तरह का बना लेंगे, ये के ऊपर डाल दें और नीचे जो भी ट्रांसफर फंक्शन था बाइसाइकिल का, तो फिर के की वैल्यू जो है ना एडजस्ट करें और उससे जो है ना उनका स्टेप रिस्पांस जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा, फिर यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू पे चला जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको कि नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा बुक के अंदर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक के अंदर भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपका जो है वो रूट टेबल के अंदर सारे जीरोज आ जाए यहाँ पे, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है? सॉरी, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह बनेगी कि उससे जो पीछे वाली जो रो है 18s स्क्वायर हो जाएगा, 18s स्क्वायर प्लस 1386। ठीक है ना? अब अगर हम k की वैल्यू एग्जैक्ट 1386 कर दें, पहले तो हम कह रहे थे ना k की वैल्यू लेस देन 1386 हो तो वो सिस्टम जो होगा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम k की वैल्यू 1386 कर दें तो यहाँ पे उसने k की वैल्यू ये कर दी है, तो वो जो पिछले जो वैल्यूज थी 1386 माइनस k, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब बाकी सारी जीरो रोज भी फिर जीरो होने शुरू हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में सिस्टम जो होगा वो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, और उस सिचुएशन में हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि 18s स्क्वायर प्लस 1386 इक्वल टू 0 आ रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर s टर्म नहीं है, दैट मींस इसके जो पोल होंगे वो j ओमेगा एक्सिस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो टेबल विद रो ऑफ जीरो जो है वो क्या देता है आपको? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस केस में फॉर एग्जांपल ये दूसरी एग्जांपल है, एग्जांपल 6.10 है, तो इस केस में उसने सॉल्व किया तो ये दो रोज आ गए, तो ये आपकी इमेजिनरी सिस्टम को यानी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब चूंकि दो पोल्स ये आ गए हैं हमारे प्लस माइनस j अंडर रूट 10 और सिस्टम जो है फोर्थ ऑर्डर का है, तो दो पोल्स और हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको दो पोल्स पता चल जाएं तो आप क्या करेंगे? s प्लस j अंडर रूट 10 एक फैक्टर बन जाएगा, दूसरा s माइनस j अंडर रूट 10 एक फैक्टर बन जाएगा, और उसके बाद s प्लस a और s प्लस b करके सारे चार मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हो जाएंगे, उनको आप जीरो उसको इस इक्वेशन के इक्वेट करें और फिर जो लाइक टर्म्स हैं वहां से फिर आप जो है वो बाकी दो पोल भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने काफी सारा चीजें जो है वो मैंने वीडियो भी आपको बना के भेजा था। जीरो इन द फर्स्ट कॉलम आ जाए तो क्या करते हैं? ठीक है, इसमें एक एप्सिलॉन मेथड भी है, लेकिन उससे पहले जो है मैं एक और चीज है ना वो आपको बताना चाह रहा था कि ये फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम है। यहाँ पे डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बिलो। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी इसको कहते हैं, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है ना ट्रांसफर फंक्शन का, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये एग्जाम्पल 5 कहीं से मैंने ली है, इसको देख लें आप। इसके अंदर जो है s5 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s, अब ये क्या चीज है यूसुफ, ये बताएं, ये इक्वेशन कहाँ से आई है? कौन सी सर? ये जो q ऑफ s लिखा हुआ हमने, ये क्या चीज है? ये व्हाट इज दिस?
صحیح سسٹم ہے سسٹم کی کریکٹرسٹک ایکویشن ہے جو کہ ہمیں کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن سے آئی ہے. کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن کے جو ڈینامینیٹر پولینامیل ہے نا, یہ پولینامیل ہے کہ نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں پولینامیل ان ایس ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ اس میں ایس جو ہے وہ ویریبل ہے یہاں پہ, اٹ از اے پولینامیل آف ففتھ آرڈر اینڈ دس از دا کریکٹرسٹک ایکویشن آف دا ٹرانسفر فنکشن, کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن, ٹھیک ہے. So we are now we want to, اب دیکھیں نا ففتھ آرڈر سسٹم کی اگر آپ نے اسٹیبلٹی چیک کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے. تو اس میں یہاں پہ اب دیکھیں یہ جب ہم ایرے بنا لیں گے, اس کو ہم روٹ ٹیبل کہتے ہیں یا روٹ ایرے بھی کہتے ہیں, جس سے یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اس کا جو کوفیشینٹ ہے 1 کا یہ ادھر آ جائے گا, اور یہ 2 جو ہے ایس کیوب کا آ جائے گا یہاں پہ, ٹھیک ہے. پھر یہ 11 ادھر آ جائے گا, پھر اس کے بعد یہ 2 جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا, پھر یہ 4 ادھر آ جائے گا, اور یہ 10 جو ہے یہ ادھر آ جائے گا. تو یہ پورا فل جو ہے نا وہ تینوں کالم جو ہے فل اپ ہو گئے, تینوں 2 روز آ گئی اور یہ 3 کالم آ گئے. اچھا اب آگے جو ہے وہ یہ میرے خیال میں نا میوٹ کر دیتے ہیں, یہ نائز آنا شروع ہو گیا. یو کین ان میوٹ یور سیلف اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ 4 اس کا ڈٹرمیننٹ بنائیں ذرا, تو اس کا 4 اور -4 آ رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. 4 اور یہ -4 ڈیوائڈ بائی 2 اور مائنس نیگیٹو سائن بھی لگا لیں, تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 0 آ رہا ہے. تو 0 کی بجائے وہ کہتا ہے کہ آپ 0 نہ لگائیں بلکہ ایک نا چھوٹا سا ایپسلان لگا لیں, ٹھیک ہے. اچھا اب ایپسلان جو ہوگا اٹس ویری ویری اسمال نمبر بٹ ناٹ 0. یہ اپنی آوازیں نا میرے خیال میں بند کر لیں. اب آپ جو ہے نا پیچھے سے آوازیں جو بھی آتے رہے مجھے نہیں آئیں گی, ایٹ لیسٹ کلاس کو نہیں آئیں گے. اچھا تو اب یہ ہم نے بجائے اس کے کہ یہاں پہ 0 پٹ کرے, ہم نے ایپسلان پٹ کر دیے, اور پھر یہ سارا کا ٹیبل جو ہے نا, اب اس کو اگلا جو بنے گا وہ 6 × 2 12, ٹھیک ہے, اور -4e. تو بجائے چونکہ ہم نیگیٹو شروع میں ڈالتے ہیں یہاں پہ, تو آپ الٹا ملٹیپلائی کر لیں. الٹا کس طرح کریں گے, بجائے اس کے 6 کو 2 سے پہلے ملٹیپلائی کریں, آپ 4e کو پہلے کر دیں, کیونکہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہو جائے گا, جس طرح یہاں پہ اس نے کیا ہوا ہے. 4e کر دیا اور اس 2 × 6 کو -12 کر دیا, کیونکہ وہ پہلے نیگیٹو باہر آتا ہے نا, نیگیٹو ڈٹرمیننٹ کے باہر. اس کی وجہ پیچھے جو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو ویری فرسٹ سلائڈ تھی اس جگہ پہ, یہ دیکھیں یہ نیگیٹو آ رہا ہے نا. اس نیگیٹو سے جان چھڑانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ الٹا ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ڈٹرمیننٹ کی بجائے اس کے کہ ہم 103 کو 1 سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ 31 کو اس سے ملٹیپلائی کر دیں, کیونکہ یہ نمبر آلریڈی نیگیٹو ہے نا, اور اس نیگیٹو سے یہ پازیٹیو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے 31 - 103 کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 103 - 31 سوری 31 - 103, تو یہ -172 آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو نیگیٹیوز ہیں ان سے جان چھڑا رہے ہیں بیسیکلی نا, کیونکہ یہ خواہ مخواہ نا. تو بہرحال یہ آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو نارمل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے کہ جب اس کا یہ C1 کیلکولیٹ کرنا تھا, نیکسٹ ایلیمنٹ ان دا ایس کی پاور 2 جو رو آ رہی ہے اس میں C1 نکالنا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ 4e ملٹیپلائی کر دیا -12 کر دیا, ٹھیک ہے. 4e - 12 ڈیوائڈ بائی e, تو یہ نمبر آ گیا -12 ڈیوائڈ بائی e, کیونکہ 4e جو ہے 4e از ویری ویری اسمال کمپیئر ٹو 12. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہم نے اس سے اب دیکھیں نا 4e - 12 ڈیوائڈ بائی e کو اس نے -12 ڈیوائڈ بائی e لکھ دی ہے. کیوں لکھا ہے, بیکاز 4e از ویری ویری اسمال, سو وی اگنور دس نمبر کمپیئر ٹو 12. تو سمپلی پھر ہمارے پاس -12 ڈیوائڈ بائی e رہ جائے گا یہ, ٹھیک ہے. تو یہ نمبر ہمارے پاس C1 جو ہے وہ -12 ڈیوائڈ بائی e آ گیا. اس طریقے سے باقی جو ہیں وہ اس کو اس سے کریں اور اس کو اس سے کریں تو یہ نمبر 10 آ جاتا ہے,
ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے باقی ایلیمنٹس بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 0 0 یہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہم چونکہ صرف فرسٹ میں انٹرسٹڈ ہیں زیادہ تر کالم کے اندر, تو پہلے جو ہے وہ فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ایلیمنٹس ان دا فرسٹ کالم وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. اب D1 کیسے آئے گا؟ D1 ول بی دس اینڈ دس, ان کا ڈیٹرمنٹ ہوگا یہ والے جو دو ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیوائڈ بائی C1 آ جائے گا. تو ہم نے کیا کیا کہ 6 وہ C1 سے ملٹیپلائی کر دیا, یہ -10E آ جائے گا ڈیوائڈ بائی C1 this number. So this will become D1. Since -10E is very very small compared to 6C1, so we ignore this thing -10E. تو جب اس کو اگنور کر دیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا 6C1 ڈیوائڈ بائی C1 which becomes 6. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب C1 چونکہ نیگیٹو آ گئے, C1 کی ویلیو, اس کا مطلب دو سائن چینجز ہیں. E سے C1 پہ جا رہے ہیں تو نیگیٹو ہوا, اور C1 سے D1 پہ جائیں, D1 کی ویلیو 6 ہے تو C1 یہ ایک اور سائن چینج ہوا, تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ دو سائن چینجز ہیں. So there are two sign changes due to the large negative number in the first column. Since E is very very small, so this is a very big negative number. E کو epsilon کو آپ 0.0001 لے لیں for example, but not 0. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو جان ہے نا وہ 0 سے چھوٹ جائے گی. یہاں پہ 0 ہم نہیں پٹ کر رہے کیونکہ ادروائز 0 آ رہا تھا, 4 into -4 جو تھا وہ 0 آ رہا تھا, جس وجہ ساری رو نا 0 ہو رہی تھی ہماری. تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے ایپسلان میتھڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے ہیں, جس کی وجہ سے اب ہمارا فرسٹ کالم میں دو سائن چینجز آ گئی ہیں, اور یہ نمبر C1 is very very large negative number because E is very very small. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ ایپسلان میتھڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں روٹ ٹیبل کے اندر, اور چونکہ دو سائن چینجز ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ سسٹم از انسٹیبل, اور اس کے دو روٹس ہوں گے وہ رائٹ آف ایس پلین میں آئیں گے. کیونکہ دو سائن چینجز ہیں تو دو روٹس ہوں گے وہ رائٹ آف پلین میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اب آگے چلتے ہیں ہم. اب یہ اس نے کہا کہ اگر سپوز آپ کی یہ دوسری ایگزامپل ہے, اس میں اگر آپ کی کریکٹرسٹک ایکویشن کے اندر K آ جائے, اب K کی کیا ویلیو ہو کہ وہ سسٹم جو ہے وہ ہم اسٹیبلائز کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ اس نے یہ انالیسس کیا, therefore for any value of K greater than 0 the system is unstable. کیونکہ C1 جو ہے نا, اب یہاں پہ دیکھیں نا C1 کو اس نے جب کیلکولیٹ کیا یوزنگ ایپسلان میتھڈ, تو C1 کی ویلیو آ گئی -K/E. اب K کی جو مرضی ویلیو رکھیں آپ یہاں پہ, چاہے 100 رکھیں 1 رکھیں, بس انلیس کہ K کی ویلیو نیگیٹو ہو. نیگیٹو ہم لے ہی نہیں سکتے, تو C1 جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو رہے گا. ٹھیک ہے نا, فار اینی ویلیو آف K. So therefore the system is unstable for all values of K and K. اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن کا ڈینامینیٹر پولینومیل تھا, یہ فورتھ آرڈر سسٹم ہے, it will always be unstable whatever the values of K you give it over here. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ C1 کا ایکسپریشن آیا ہے -K/E, تو K کی کوئی بھی ویلیو آپ رکھیں سسٹم will remain unstable. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم K کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, بٹ ان سم کیسز وی کین ناٹ ایڈجسٹ دا ویلیو آف K. جب اس طرح کی سچویشن آ جائے پھر کیا کریں گے ہم نے تو سسٹم کو اسٹیبل کرنا ہے. ہاں جی, اس کا کیا آنسر ہوگا؟ نیگیٹو ویلیو پٹ ہوگی K کی. نیگیٹو ویلیو ہم پٹ نہیں کر سکتے نا, نیگیٹو ویلیو جو ہے وہ گین جو ہوتی ہے ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو نیگیٹو ویلیوز ہم سپلائی نہیں کر سکتے. اب سسٹم انسٹیبل ہو چکا ہے, اب اس کو کیسے اسٹیبل کیا جائے؟ سر ویلیو پوزیٹیو لے کے ملٹیپل نیگیٹو سے کر دیتا ہے. نہیں اس طرح نہیں ہوگا نا. اس کے لیے پھر ہمیں نا ایک کنٹرولر ڈیزائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ڈیزائن اے کنٹرولر. کنٹرولر جب آئے گا تو وہ اپنے ساتھ اپنا ایک ٹرانسفر فنکشن لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اب باٹل نیک آ گئی ہے.
we cannot rely on the value of k. We cannot change. जिस तरह शर्जील आपका प्रॉब्लम था ना कि आपके केस में सिस्टम की जो रिस्पांस आ रहा था वो 0.2 पे सेटल हो रहा था, जो कि अनडिजायरेबल है. हम उसको 1 पर ले जाना चाह रहे हैं. वो although system was stable, but the desired response was not achieved. So we cannot. In your case, you can adjust the value of k. You can get some value of k and put it, and then again get the step response and see if it approaches 1. अगर तो ये के काम हो जाता है कि आप k की वैल्यू बढ़ाते जाएं, जिस तरह पता नहीं एक स्टूडेंट ने किया था, उसने k की डिफरेंट वैल्यूज की थी, पता नहीं अब कौन थे वो, उनके वीडियो प्रेजेंटेशन में मौजूद है कि उन्होंने k की वैल्यू डिफरेंट रखी. शायद ज़ुएब शायद है, मेरे ख्याल में ज़ुएब शायद ने जो है ना वो होमवर्क सॉल्व किया था. ठहरे मैं आपको ना उनका होमवर्क का सॉल्यूशन बताता हूँ जरा. 1 मिनट होल्ड करें. ज़ुएब शायद आप मौजूद हैं क्लास में? यस सर. हाँ, ज़ुएब ने अपना होमवर्क 4 जो है वो सॉल्व करके मुझे ईमेल किया था. ठीक है, इनका मैं आपको होमवर्क दिखाता हूँ. ये स्क्रीन किधर गायब हो गई है? ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये ज़ुएब शायद का ये तो नहीं आ रही. हाँ, ये अब नजर आ रही होगी मेरे ख्याल में. नजर आ रही है ना सबको? तो ये देखें आप, इनका ना डिस्क ड्राइव रीड सिस्टम है. ठीक है, इन्होंने ये सॉल्व करके मुझे भेजा था. तो इनका ये देखें कि ये सिस्टम है, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है 5/s × s+20 और यहाँ k की वैल्यू जो है ना अभी अननोन है. तो इस तरह का केस जब आ जाता है तो आपको फिर k की वैल्यू जो है ना वो डिटरमिन करनी पड़ती है. तो इन्होंने ये सारा आगे सॉल्व किया. ठीक है, और इनका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें ये नीचे डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में ka आ गया. ठीक है, तो अब k की क्या वैल्यू हो कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल ना हो. ठीक है, तो इन्होंने फिर ये आगे ये स्टेट स्पेस वगैरह करके और ये स्टेप रिस्पांस जो है ना, इन्होंने अब ये देखें कोड लिखा है k = 40 ले लिया. तो इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन, इस तरह का स्टेप रिस्पांस आ रहा है. अब ये देखें 0.1 पे ही सेटल हो रहा है. ठीक है ना, उसकी वजह ये है कि हमने स्टेप रिस्पांस जो था वो पॉइंट, ये देखें इनका स्टेप रिस्पांस, स्टेप इनपुट दी हुई है वो कितनी है. हाँ, ये देखें 0.1/s है. इनकी जो स्टेप इनपुट है r(s) वो 0.1 है. तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 नहीं है. नॉर्मली तो हम 1/s लेते हैं ना, तो r(s) यहाँ पे इस केस में 0.1/s लिया हुआ. तो इसका मतलब इनको इस सिस्टम को 0.1 पे जाके सेटल होना चाहिए, जो कि हो रहा है. ये देखें स्टेप रिस्पांस के अंदर ये नजर आ रहा है ना सबको. तो ये सिस्टम जो है वो आप देख रहे हैं कि स्लगिश सिस्टम है ना, ये काफी स्लोली ऊपर जा रहा है. ये देख रहे हैं ये स्लो है, रिस्पांस इसका स्लो है, लेकिन बहरहाल वो फाइनली 1 पे आके सेटल हो जाता है 0.1 पे. ठीक है, अच्छा अब अगर इनकी k की वैल्यू इन्होंने चेंज की है दूसरे केस में, ये पोल जीरो मैप वगैरह भी बना लिया इन्होंने, फिर k की वैल्यू इन्होंने 100 कर दी. ठीक है ना, पहले कुछ और वैल्यू थी
प्रीवियस केस में के की वैल्यू कितनी थी इनकी 10 थी शायद, हाँ ये के 40 इन्होंने लिया होता पहले, के इन्होंने लिया था 40, तो सिस्टम जो था वो 0.1 पे आके सेटल हो गया, ठीक है ना, तो ये रिस्पांस ठीक हो गया। पता नहीं अब इन्होंने ये के को 100 की है 100, तो इसका रिस्पांस कुछ इस तरह का हो गया, तो 0.1 से ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो ज़ैब आपने ये के 100 क्यों लिए? सर ये वैसे ही टेस्ट कर रहा था कि उस पे अफेक्ट कैसे करता है सिस्टम पे। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि पहले वो था, वो इस तरह का क्लीन सा रिस्पांस था, लेकिन अब उसमें ओवरशूट आ गया, वो 0.1 से ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू इन्होंने कहा कि वो और बढ़ा देते हैं, ये के की वैल्यू इन्होंने 10⁵ कर दी, यानी कि 100,000 कर दी, ठीक है ना। तो के की वैल्यू पहले इन्होंने 40 ली, फिर 100 ही गेन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका इफेक्ट जो है वो स्टेप रिस्पांस पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि फाइनली तो उसने जाना उधर ही है 0.1 पे, क्योंकि हमने स्टेप इनपुट 0.1/s दी हुई है। तो अब जब गेन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो ये देखें ये ऑसिलेशन शुरू हो गई, ये भी अनडिजायरेबल है, इस तरह का रिस्पांस भी अनडिजायरेबल होता है, ठीक है ना। वी कैन नॉट टेक सच ए, इसका मतलब है कि जो शुरू में उन्होंने के की वैल्यू 40 सेट की है वो ठीक है, बाकी जो 100 है या हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू ऑफ के, दिस इज ऑल अनडिजायरेबल, ठीक है। ये जो चीज है इसका रिस्पांस इस तरह ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी ये फिर उन्होंने मैटलैब सिमुलिंक के अंदर कर लिए बहरहाल। तो अब आपको अंदाजा हो गया है कि के की वैल्यू जो है बढ़ाने से क्या होता है कि आपका जो स्टेप रिस्पांस है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे के की वैल्यू अगर आप देखें तो इस केस में तो अब ऑब्वियसली चूंकि ये C1 ही नेगेटिव हो गया, तो इस वजह से सिस्टम जो है वो अनस्टेबल ही रहेगा हमेशा, लेकिन इन सम केसेस वी कैन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो जनरेट होता है कि वो कहता है कि स्टेबिलिटी वाया रिवर्स कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, स्टेबिलिटी वाया रिवर्स कोफिशिएंट। तो ये क्या चीज होती है, ये भी आपकी बुक में शायद गिवन है। A polynomial that has reciprocal roots of the original polynomial has its roots distributed the same, the right half plane, left half plane, or imaginary axis, because taking the reciprocal of the root values does not move it to another region. If we can find the polynomial that has the reciprocal roots of the original, it is possible that the root table for the new polynomial will not have a zero in the first column. ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हम फर्स्ट कॉलम के अंदर जीरो को अवॉइड करना चाह रहे हैं. We don't want any zero in the first column because this column is the most important column. It tells us about the stability of the system. अगर वहां पे पहले कॉलम में जीरो आ गया तो अब देखें ना वो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, तो मसला खड़ा हो जाता है. हम कंफ्यूजन से बचने के लिए हम पहले तो हमने क्या किया कि एप्सिलॉन मेथड यूज कर लिया. एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर बट it is not zero, so in the using that epsilon method we can determine the stability of the system. Second method जो है वो reverse coefficient method है. reverse coefficient method में क्या होता है ये पहले एग्जांपल करते हैं, फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा. अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है. इसमें क्या हुआ कि द कंप्लीट रूट टेबल जो है ये टेबल 1 को देखें यहाँ पे, ठीक है. तो the complete truth table is formed by using the denominator of the characteristic equation. तो इसमें उसने एप्सिलॉन मेथड यूज किया ये वाला सारा कुछ करके, ठीक है. और उसने फिर बताया कि ये फाइनली जो है ना ये इसका रूट टेबल आ रहा है, ठीक है. ये रूट टेबल आ गया. अब इसमें एप्सिलॉन जो है वो अगर हम पॉजिटिव ले लें एप्सिलॉन को, ये वाला जो नंबर है एप्सिलॉन, अगर उसको पॉजिटिव ले लें तो पहला तो इंडिपेंडेंट ऑफ epsilon, and so it will always be a positive number. 2 जो है it will be a positive number because it is independent of epsilon. epsilon यहाँ पे आ गया तो it will be a positive, ठीक है. अब यहाँ पे जब epsilon को positive ले लिया तो ये नंबर क्या बन जाएगा -7 ओवर e हो जाएगा, तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है. फिर इस तरह यहाँ पे 42e -49 -6e स्क्वायर जो है मुझे दोगलापन है ना, ठीक है ना, करो मेल, कोई मसला नहीं, हो दियो क्विज आइएगा, किधरों लगे हो ना.
लगेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ 42e minus 49 minus 6e square divided by 12e minus 14. तो इसको जब हम एनालाइज करते हैं, इसमें e को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो ये 42 माइनस 49 हो जाएगा, -7 और -6 तो ये नेगेटिव -6 और ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है e स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें इसने जब सॉल्व किया इसको 12e करके -14 तो ये अगेन एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि एप्सिलॉन को हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें तो उसका ये सेकंड कॉलम पे ये वाला जो कॉलम है और थर्ड कॉलम पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि ये देखें यहाँ पे ना इस तरह हो रहा है कि एक नंबर जो है ना यहाँ पे 2 साइन चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। वैल्यूज उसने नहीं बताई, इस तरह वो बता रहा है कि इस कॉलम में नंबर जो है ना वो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो नंबर्स होंगे वो इस तरह के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव नंबर आएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। अब अगर हम ई को एप्सिलॉन को नेगेटिव नंबर कंसीडर कर लें तो फिर क्या होगा, फिर भी सिचुएशन इस तरह की रह जाएगी, ठीक है। तो द सिस्टम इज अनस्टेबल हैज 2 पोल्स इन द राइट ऑफ प्लेन। अब ये वाला जो मेथड है एप्सिलॉन मेथड यूज की है, इसकी बजाय अगर हम जो रिवर्स कोफिशिएंट वाला मेथड है वो यूज कर लें, वो क्या है ये देखें कि ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल है s की पावर 5 प्लस 2s की पावर 4 प्लस 3s की पावर 3 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3। इसमें अब हम क्या करते हैं कि इसकी कोफिशिएंट्स रिवर्स कर देते हैं। वो कैसे होंगे कि ये जो 3 है इसके साथ s की पावर 5 बना देते हैं, 5s था तो इसको 5s4 कर देते हैं, 6s स्क्वायर है तो ये 6s3 कर दिया, उल्टा करते जा रहे हैं। 3s की पावर 3 है तो ये 3s स्क्वायर हो जाएगा, ये 2s की पावर 4 है तो ये s आ जाएगा। क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो है ना वो 5th है तो इसको उसमें से 0 करते जाए, ठीक है ना। तो s की पावर 5 माइनस 5 0 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा तो ये 2s आ जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर 3s की पावर 3 है तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा तो ये 3s स्क्वायर हो जाएगा, 6s स्क्वायर है तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा तो ये 6s की पावर 3 आ जाएगा, ये 5s की पावर 4 हो जाएगा ये वाला, और ये 3 जो था इसकी पावर s की पावर 0 थी तो फुल आ जाएगा s की पावर 5। तो कोफिशिएंट जो है ना आपने रिवर्स कर दी। तो फर्स्ट राइट द पॉलिनोमियल दैट हैज रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ t ऑफ s। तो इसके रूट्स कुछ और होंगे, इसके रूट्स ऑब्वियसली कुछ और होंगे, लेकिन वो क्या होंगे कि इसके रेसिप्रोकल रूट्स होंगे। दोनों के रूट्स आप निकाल के देखें तो आपको ये रेसिप्रोसिटी जो है ना इसके अंदर नजर आएगी। This polynomial is found by writing the denominator of ts in the reverse order, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम जो है ना वो एप्सिलॉन से जान छुड़ाना चाहते हैं, एप्सिलॉन से भी और 0 इन द फर्स्ट कॉलम, उस दोनों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो अब हमने इसके ऊपर ये डिनोमिनेटर नया हमने पॉलिनोमियल बना लिए जो कि t ऑफ s से हमने बनाया है। अब इसके ऊपर हमने रूट टेबल का एनालिसिस किया तो पता चला कि 2 साइन चेंजेस है, यानी जब भी एक नेगेटिव नंबर आ गया तो 2 साइन चेंजेस आ गए, 1.33 से 1.75 और ये फिर तो देयर आर 2 साइन चेंजेस in the system is stable and there are 2 right half poles in the right half plane, two poles in the right half plane. This is the same as the result obtained in the previous example. Notice that table does not have a 0 in the first column. आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे ना यूनिक नंबर्स हैं, नो नंबर इज 0, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो ये सारी फिर एग्जांपल्स हैं जो कि मतलब है ये हमने ये भी कर ली है, एग्जांपल k की वैल्यू कैसे एडजस्ट करते हैं ये भी हमने कर लिया है। तो ये सारी एग्जांपल जो है ना आप उसके अंदर से गो थ्रू करें और फिर ये एग्जांपल 9 आखिर में एक गिवन है, इसमें consider the following characteristic equation determine the range of k for stability, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। तो कितने स्टूडेंट आ चुके हैं टोटल? हमारे 20 स्टूडेंट थे पहले। तो शर्जील आप ना जरा अटेंडेंस जो है वो मुझे ईमेल कर दें, ठीक है। अभी हाँ 9:03 हो गए, तो
یہ چیپٹر جو ہے نا آج ہمارا 5 جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے 6 ہے 5 نہیں ہے. ہیں 6 چیپٹر تھا. ہاں 6 چیپٹر. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا 6 چیپٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھہرے میں آپ کو بک کو بھی دکھا دیتا ہوں. تو اس کے اندر آج ہم نے یہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہم نے کور کر لی ہے. اچھا اب یہ روتھ ہروٹس کرائٹیرین اور یہ سارا جو ہے نا اسپیشل کیسز بھی ہم نے کر لی. اسپیشل کیسز کا مطلب ہے کہ زیروز اگر رو میں آ جائیں تو کیا کرتے ہیں 1 0 ان دا فرسٹ کالم, یہ آل رو از اے زیرو, تو وہ بھی ہم نے کور کر لی ہے. تو یہ سیکشن 6.4 تک ہم نے کر لی ہے. یہ ساتھ میں ایگزامپل بھی ہم نے کور کر لی ہے. اب یہ اسٹیبلٹی ان دا اسٹیٹ اسپیس جو ہے یہ میرے خیال میں اپنے کولیگ سے پوچھوں گا, وسیم صاحب سے اور شعیب صاحب سے. میرے خیال میں یہ ہم کورس کیسا نہیں بناتے. یہ اسٹیبلٹی جو ہے نا ڈٹرمن کرنا ان دا اسٹیٹ اسپیس, اس کے لیے پھر ہمیں ایگن ویلیوز وغیرہ نکالنی پڑتی ہیں. ایگن ویلیوز آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے سر لیکن یاد کوئی نہیں ہے. اچھا لینئر الجبرا میں پڑھی. ہاں اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ ایس آئی مائنس اے بناتا ہے یہاں پہ نا. پہلے اسٹیٹ اسپیس ماڈل اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس سے ایس آئی مائنس اے کیا, اور پھر ڈٹرمنٹ آف ایس آئی مائنس اے کیا, اور پھر اس نے کریکٹرسٹک ایکویشن بنائی ہے. اتنا مشکل نہیں ہے یہ جو ہے نا. اگر آپ کو اسٹیٹ اسپیس ماڈل گیون ہو تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈٹرمنٹ آف ایس آئی مائنس اے نکالتے ہیں, تو اس سے آپ کے پاس یہ کریکٹرسٹک ایکویشن بن جاتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. باقی سارا پروسیجر وہی ہے. آگے سمجھ آ رہی ہے نا میری بات, کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایس آئی مائنس اے کرنا ہے. اے آپ کو یہ گیون ہے, اے میٹرکس, ایس آئی مائنس اے کی ہے تو یہ چیز آ جائے گی. اب اس کا ڈٹرمنٹ نکالنا ہے. یہ 3/3 میٹرکس ہے, تو اس نے اسے ڈٹرمنٹ آف ایس آئی مائنس اے نکالا تو یہ کریکٹرسٹک ایکویشن بنا گیا. تو یوزنگ دس پولینومیل فارم دا روٹ ٹیبل, تو جو کس نے یہ بنایا ہوا ہے. اب یہ obviously اس کے اندر کتنے سائن چینجز ہیں, یہاں پہ کتنے سائن چینجز ہیں اس روٹ ٹیبل میں, کون بتائے گا؟ سر پہلے کالم میں 2 ہیں. پہلے کالم میں کتنے سائن چینج ہو رہے ہیں, یہ ذرا غور سے دیکھیں. سر 2 ہو رہے ہیں. 2 نہیں ہے نا, یہ کتنے ہیں؟ ایک ہو گیا. یہاں سے 1 سے -3 پہ گئے تو ایک سائن چینج ہوا, پھر -3 سے -1 پہ گئے تو کوئی سائن چینج نہیں ہوا, پھر -1 سے -26 پہ گئے تو کوئی سائن چینج نہیں ہوا, تو صرف ایک سائن چینج ہے. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یس. ایک سائن چینج ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک روٹ جو ہوگا اس ایکویشن کا وہ رائٹ آف پلین میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اسٹیٹ اسپیس میتھڈ کا یہ ایک اسکل ایکسرسائز ہے, بک کے اندر گیون ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا چیپٹر 6 جو ہے وہ آج کور ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم جو کہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہوگی ہم چیپٹر 7 شروع کریں گے. تو اس کے میں پرابلم جو ہے نا آپ کو کچھ بھیج دوں گا, یہ آپ نے کرنے ہوں گے. میں یہ ہائی لائٹڈ پرابلم آپ سے شیئر کر دوں گا. اس کے آپ نے آپ دیکھیں نا یہ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, یعنی دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی ملٹیپل لوپس ہیں اس کے اندر. یہ کس چیز کا سسٹم ہے؟ یہ جو ہے وہ ہائبریڈ الیکٹرک وہیکل سپیڈ ہے نا یہاں. تو آج کل جو گاڑیاں آ رہی ہیں نا ہائبریڈ الیکٹرک وہیکل, پریس وغیرہ اس ٹائپ کی جو چیزیں, تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کا ماڈل ہوتا ہے. اس میں ملٹیپل لوپس ہیں, ملٹیپل فیڈ بیکس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کی اسٹیبلٹی چیک کرنی ہے کہ اب اس میں اسپیڈ کنٹرولر بھی لگا ہوا ہے, ٹارک کنٹرولر بھی ہے, اور موٹر بھی لگی ہوئی ہے اس کے اندر. موٹر کا ٹارک بھی ہے, آرمیچر کرنٹ ہے, اسپیڈ سینسرز بھی لگی ہوئی ہیں, کرنٹ سینسرز بھی ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فیڈ بیک پاتھ میں, اور موٹر کا کنٹرولر بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ. یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسپیڈ کنٹرولر ہے آپ کا. یہ دیکھ رہے ہیں KP × S + 40/S. اس طرح کا کنٹرولر جو ہے نا ہم نے اگلی کلاسز میں ڈیزائن کرنا ہے. تو میں یہ ایک ہوم ورک جو ہے نا آپ کو دے دوں گا. آپ نے اس کے کچھ پرابلم جو ہیں وہ سالو کرنے ہوں گے, اور پھر وہ آپ نے سبمٹ بھی کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر آگے چیپٹر 7 شروع ہو رہا ہے جو کہ اسٹیڈی اسٹیٹ ایررز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے.
تو شرجیل پھر آپ مجھے نا اٹینڈنس ای میل کر دیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کی, اور کلاسز جو ہیں وہ مس نہ کریں, ٹھیک ہے, اور کلاس کے اندر موجود رہا کریں, کیونکہ آپ کو یہ ٹائم ہے نا میرے پاس ریکارڈ مجھے پتہ چل جاتا ہے, جس طرح لاسٹ ای میل میں نے آپ کو آپ کی پریزنس جو ہے نا کتنی ڈیوریشن جو ہے آپ کی کلاس میں کون آدمی کتنے دیر کے لیے یہاں پہ موجود رہتا ہے. سر سینڈ کر دیا آپ کو. ہاں جی ٹھیک ہے. تو پریزنٹیشن جن لوگوں نے ابھی تک نہیں بھیجی وہ مجھے بھیج دیں, اور باقی جو ہے وہ ہوم ورک جو ہے وہ سب لوگ کر کے جو مجھے وہ بھی ای میل کر دیں بائی دا اینڈ آف دس ویک, ٹھیک ہے, تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ اینڈ وی کلوز دس سیشن ناؤ. ٹوڈے از اپریل 23 اور ابھی جو ہے 9:08 ہوئی ہیں جی. اوکے, میں آپ کو اس کا ویڈیو لنک بھیج دوں گا, اور یہ سلائیڈز آپ نے جو میں نے آج کلاس میں ڈسکس کی ہیں اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں, تو اس طریقے سے پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, اوکے, تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.